عامر صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ اب یہ جو جنگ کے معاشی اثرات، کل بھی ہم اس پر بات کر رہے تھے، پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ متاثر کیوں؟ یہاں جو صورتحال نظر آ رہی ہے بنتی ہوئی، خاص طور پر معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی، جو IMF کی ڈیمانڈز تھی، اب پیٹرول بھی مہنگے ہونے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے انرجی کرائسس ہے، لیکن حکومت کے پاس کیا کوئی پلان ہے؟ کس طرح سے نپٹیں گے؟ اور یہ سب سے زیادہ معاشی لحاظ سے اثر پاکستان میں کیوں نظر آ رہا ہے؟ عامر صاحب دعا، آپ نے جو انٹرو دیا اور جو بمبارمنٹ اسرائیل کی طرف سے ایران پہ ہو رہی ہے وہ آپ نے کی کہ پاکستان میں بس اس قسم کا ایک کوہرام مچ گیا ہے کہ اب وہ پتہ نہیں لوگ کہاں جائیں گے، یہ 25 کروڑ لوگ کیسے زندہ رہیں گے، ان کے پاس کچھ ہوگا نہیں ہوگا، مطلب اس قسم کی نقشہ جو ہے اس انٹرو میں مجھے نظر آیا ہے۔ بھائی حالات ظاہر ہے 55 روپے کا ڈیزل اور پیٹرول بڑھا ہے، 3 ہفتے سے گورنمنٹ روک کے بیٹھی ہوئی ہے کہ پیسے نہیں بڑھا رہی، وہ پہلے دن بھی بڑھاتی تب بھی یہی کچھ ہونا تھا، اور آج ابھی بڑھنے کا امکان ہوا ہے، اور ظاہر ہے کل وہ بڑھے گا کہ کب تک حکومت پاکستان کہاں سے پیسے دے گی؟ پوری دنیا میں لوگ لائنوں میں لگ گئے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے، کولیٹرل ڈیمیج پاکستان کے بھی حصے میں آیا ہے، ہم اس جنگ کا کسی طرح سے بھی فریق نہیں ہے، بلکہ ہم وہ فریق بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امن آ جائے کسی بھی طریقے سے۔ ظاہر ہے اس میں سب سے پہلے تو پاکستانی ہم نے دیکھنا ہے نا کہ اس جنگ کے نتائج کے یہی کچھ ہیں کہ پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت جب بڑھتی ہے، LPG کی قیمت بڑھتی ہے، ناپید ہوتی ہے، تو فیکٹریاں بھی بند ہوں گی۔ جب جو انڈسٹری چل اس پہ رہی ہے، اگر وہ اتنی بڑی کاسٹ پہ لے کے گیس سے وہ بنائے گی تو وہ بیچے گی کس کو؟ لوگ تو نہیں لیں گے کیونکہ لوگوں کی قوت خرید نہیں ہے، وہ ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ کرائسس صرف پاکستان یا کسی ایک صوبے یا 4 صوبوں کا نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں آ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، اور ساری دنیا پریشان ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر نے اور ان کی ٹیم نے جس طریقے سے، میں فارن پالیسی کی بات نہیں کر رہا، ڈومیسٹک ایشوز کی بات کر رہا ہوں، جو کوشش کی، مجھے ان سے توقع نہیں تھی، کیونکہ یہ ہر چیز ہم بار بار کہتے ہیں کہ عوام پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن اس دفعہ انہوں نے بریک ماری ہے اور کوشش کی ہے۔ خیال یہی تھا کہ جنگ 2-3 ہفتوں میں، 4 ہفتوں میں اگر ختم ہو جائے تو یہ پاس آن جو نہیں کر رہے، یہ ریلیف میں بدل جائے گا خود بخود۔ جب پیٹرول کی قیمتیں دنیا بھر میں، یہ گیس کی قیمتیں کم ہوں گی تو ہمیں بھی اس کے فائدے مل جائیں گے اور لوگوں کو پاس آن نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن آج جو پھر منسٹری آف انفارمیشن نے کمپین بھی شروع کیا ہے کہ بھئی اجتماعی طور پہ، اور میں تو آج ایک ٹویٹ بھی کیا، مجھے ایک وہ ملا کہ بھئی اجتماعی سواری کریں۔ آپ کو یاد ہوگا میں اس پروگرام میں مسلسل مہاتیر محمد کا 97 کا اپنا وزٹ جو میں نے نواز شریف کے ساتھ کیا اور دیکھا، میں بار بار کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ کسی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ اکیلے کار میں آفس پہنچ جائیں۔ چالان ہوتے تھے، جرمانے ہوتے تھے کہ آپ نے سٹاف سے سواریاں کیوں نہیں اٹھائیں۔ تو ہم اپنے طور پہ قوم کیوں نہیں حصہ ڈالتی اس کے اندر؟ کیا پیٹرول کی قیمت جب بڑی گاڑی پہ بڑھے گی تبھی ہم کہیں گے کہ یار نہیں اب بڑی گاڑی والا بھی سواری اٹھا لے، یا ہم نے نواب صاحب بن کے کالے چشمے لگا کے اور پھرنا ہے؟ تو یہ ہمیں سب یہ ایسا کرائسس ہے جو گورنمنٹ کا پیدا کردہ نہیں ہے، یہ ان کی پرتعیش اس کے اندر نہیں آتا کہ اگر یہ پیٹرول بڑھا رہے ہیں، کل جو بڑھے گا تو اس کے اندر کاسٹ تو سب کو دینی ہے، کیونکہ یہ ان کی پیدا کردہ نہیں ہے۔ IMF کی بالکل ہے، پرائم منسٹر نے IMF کے لیے بات کرنے کے لیے کہا ہے کہ وہ جو GST 18% کی بات کر رہے ہیں، فکس چارجز پہ ہم نے پرسوں بھی بات کی تھی، اور یہ ہوئی تھی کہ بالکل لائن لاسز کا عوام پہ مت ڈالیں، جو چیزیں اس سے متعلق ہیں وہ بالکل بائیفرکیٹ کر کے ہم بات کریں گے تو بالکل فیئر اس پہ انالیسس ہو سکے گا کہ ہاں یہاں گورنمنٹ کا اپنا قصور تھا، یہاں پہ ہم جو اجتماعی طور پہ جنگ سے دنیا متاثر ہوئی ہے اس میں پاکستان بھی ہو رہا ہے، اور ہمیں توقع کرنی چاہیے۔ کل بھی میں نے کہا تھا اوور دا ویکینڈ شاید امریکہ سے، تہران سے سارے لوگ یہاں پہنچے جس کی ہم میزبانی کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جس میں چائنا کے ساتھ ہم ہیں، ہم نے وہ پیپر شیئر کر لیے ہوئے ہیں تہران سے، واشنگٹن سے اور بیجنگ سے، کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ حکمت عملی بنائی جائے گی، کوئی ایسی لانگ ٹرم پلاننگ ہوگی جس میں ہماری معیشت بہتری کی طرف جاتے جاتے رک جاتی ہے، جا نہیں پاتی؟ فیصل صاحب دیکھیں دعا، اگر ہم جو ہمارے حکمرانوں کی ذہنی سطح ہے اور جو ان کا شانہ مزاج ہے، اگر اس صورتحال میں ہم ساری صورتحال کا ایک تجزیہ کریں تو پھر اس موجودہ صورتحال میں جو ہے ہم بہت بہتر ہیں۔ جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے، جو ہماری جو معاشی صورتحال ہے، اور اس کی سب سے آئیڈیل صورتحال تو اس وقت بھارت ہے نا، کہ وہاں تو بہت زیادہ تباہی مچی پڑی ہے، وہاں بالکل ایک انارکی کی جو ہے فضا پیدا ہو چکی ہے، لیکن ہمارے یہاں ابھی وہ صورتحال نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کافی حد تک پاکستان کے صورتحال جو ہے وہ بہتر ہے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے آئیڈیل صورتحال ہے، اب یہ بھی توقع کر لینا کہ حکمرانوں کا مزاج جو ہے تبدیل ہو گیا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن اس شانہ مزاج کے ساتھ
اور اپنی ذہنی سطح کے ساتھ انہوں نے جو بھی فیصلے کیے ہیں، ہم بدترین صورتحال سے بہرحال ابھی بھی کچھ فاصلے پر، اگر ایک بات ہی سمجھ لیں پاکستان میں بھارت جیسی صورتحال ہو جاتی تو ہم اور آپ نے کیا کر لینا تھا؟ بالکل، بس ان حکمرانوں کا مزاج تو پھر بھی تبدیل نہیں ہوتا. تو ہمیں جو بھی صورتحال ہے اس پہ بھی جو ہے نا وہ شکر ادا کرنا چاہیے. ہم آئیڈیل معاشرے میں نہیں ہیں. اگر یہ جنگ پاکستان میں داخل نہیں ہوئی تو اس پہ بھی ہمیں جو ہے نا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. یہ ہماری پالیسیوں کی کامیابی تھی کہ جنگ ہم پاکستان میں نہیں آئی، ورنہ جن وجوہات کی بنا پہ عرب ممالک میں جنگ گئی ہے وہ ساری وجوہات جو ہے بدرجہ اتم ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن پھر بھی اس جنگ سے اگر ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اس میں ہماری اگر حکومت کی جو بھی پالیسیاں اگر شامل رہی ہیں تو اس کو برحال ہمیں جو ہے نا وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ جنگ سے بچے. ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے ایک چیز. باقی جو معاشی صورتحال ہے وہ تو برباد ہے، اس پہ تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے نا. اس پہ تو کوئی اگر یہ بولتا ہے کہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے یا صورتحال بہتری کی طرف بھی گامزن ہے تو یہ بھی ایک احمقانہ ہی بات ہو سکتی ہے. بہت ابتر صورتحال ہے، لیکن اس صورتحال میں بھی جو حالات ہیں نا وہ بہت بہتر ہے ہمارے لیے. اس پہ ہمیں تکیہ کر لینا چاہیے، بحالت مجبوری تکیہ کرنا چاہیے. اگر اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں تو ہم آپ کیا کر لیں گے؟ آپ بتائیں. ہمارے پاس کوئی آپشن ہے سوائے خاموشی کے ساتھ ظلم سہنے کا؟ کیونکہ یہ واحد قوم ہے جو بہت سکون و اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کو سہنے کا جو ایک حوصلہ، جذبہ اور صلاحیت رکھتی ہے، تو ہم وہ سہتے رہتے ہیں. اب یہی پیٹرول اگر یہ حکومت 1000 روپے کر دے تو کیا کر لیں گے آپ؟ کیا پیٹرول لوگ بھروانا چھوڑ دیں گے؟ یا اپنی جو ان کا مزاج ہے وہ مزاج، اچھا مزے کی بات تو یہ کہ حکمرانوں کا تو شانہ مزاج ہے، قوم کا مزاج بھی شانہ ہے. یا فقیر بھی جو ہے نا بڑا شانہ انداز میں جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ زندگی گزارتا ہے. تو یہ بھی اس قوم کی جو مجموعی اجتماعی سوچ ہے، اجتماعی رویہ ہے، حکمرانوں کا جو رویہ ہے، اسی مزاج میں ہم نے آپ نے جو ہے نا صورتحال کا تجزیہ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اس وقت جو بھی صورتحال ہے آئیڈیل نہیں ہے لیکن بہتر ہے. یہ بدترین صورتحال کی طرف جا سکتے تھے. ان کی پالیسیوں نے کسی حد تک میں سمجھتا ہوں ان کو روکا ہے، اور خاص طور پہ یہ جنگ جو پاکستان میں نہیں آئی تو یہ برحال ایک ہماری اس کو ہے نا ہمیں ایک اچیومنٹ سمجھنا چاہیے. بالکل. اور باقی جو اگر آپ مجھے بتائیں نا یہ جنگ اگر پاکستان کی طرف آ جاتی تو ہم اور آپ نے کیا کر لینا تھا؟ ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم جو ہے اس 2 ماہ 3 ماہ کی جنگ جو ہے وہ افورڈ کر لیتے. لیکن بہرحال یہ وقت جو ہے وہ گزر جائے گا. اگر یہ ہم توقع کریں کہ یہ حکمرانوں کا مزاج تبدیل ہو جائے گا تو بھائی یہ نہیں ہوگا تبدیل. جو اس وقت ہمارے پاس جو سیاسی جماعتیں ہیں اور ان میں سے انہوں نے حکمران بننا ہے، ان میں کسی کا مزاج تبدیل نہیں ہونا. ان کے شانہ انداز مزید شانہ تو ہو سکتے ہیں، وہ کم نہیں ہو سکتے. یہ فاصلہ بہت ہے. عام آدمی میں اشرافی کتنی مشکلات کا شکار تھا ایک وقت تھا پاکستان، لیکن اب ہم سفارتی محاذ پر کہاں پر کھڑے ہیں کہ دنیا ہمیں تسلیم کر رہی ہے ہماری، جس میں فوج کا بھی کردار ہے، حکومت کا بھی کردار ہے. تو کیا ہم معاشی طور پر اس طرح کی کوئی اسٹریٹجیز نہیں اپنا سکتے کہ ہم معاشی طور پر بھی بیٹھ کے اسی پروگرام میں، جیسے ہم سفارتی لحاظ سے تعریف کر رہے ہیں، کرتے ہیں، اور جو اس وقت پوری دنیا نے دیکھا ہے پاکستان کس طرح سے پاکستان کے حکمران سب کا اگر نام بھی لیں سفارتی محاذ پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، لڑے ہیں، تو معاشی لحاظ سے ہم کیوں نہیں اس طرح کر سکتے پھر فیصل صاحب؟